تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی رحمت، شفیع امت، نور مجسم، شہنشاہ حسینہ، احمد مجتبیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، جو یہاں بھی ہمارا آسرا ہے، حضور قبر میں بھی آسرا ہے، اور میرے آقا ہم غلاموں کا حشر میں بھی آسرا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے اس مقدس اور متبرک دن کے صدقے ہماری صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو معاف فرمائے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں کون سا چراغ کب بجھ جائے۔ دعا کرے اللہ کریم ہمارا شمار اس رمضان میں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں فرمائے۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، پہلا عشرہ اختتام کے بالکل قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت کا سامان دے کر بھیجا۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، ہدایت کا سامان دے کر بھیجا۔ انسان کے دو بڑے دشمن تھے، ایک نفس، ایک شیطان، ایک اندرونی دشمن، ایک بیرونی دشمن۔ اب انسان کو دنیا میں اللہ نے بھیجنا ہے، دشمن دو ہے، دونوں بڑے سخت ہیں، اندرونی بھی بیرونی بھی۔ تو اللہ نے ہدایت کے سامان بھی بھیجے۔ پہلا ہدایت کا سامان جو انسان کے لیے اتارا گیا وہ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی ہے۔ کتنے نبی؟ 1.25 لاکھ، کم و بیش، وقفے وقفے سے آتے گئے۔ نبی کا ایک مقصد ہوتا ہے، بندہ بچھڑ گیا ہے نا رب سے، نبی بچھڑے ہوئے کو رب سے ملانے کے لیے آتا ہے۔ ہاں، نبی کا کام یہ ہوتا ہے، بندہ بچھڑ گیا ہے، نبی کس لیے آتا ہے؟ بندہ بچھڑ گیا ہے، اس بچھڑے ہوئے کو رب سے ملانے آتا ہے۔ اب اس کے لیے نبی کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں، بڑے رستے ہوتے ہیں، وہ اپنی گفتگو سے بھی ملا دیتا ہے۔ سبحان اللہ بولیے۔ نبی بچھڑے ہوئے کو اپنی گفتار سے بھی ملا دیتا ہے، اپنے کردار سے بھی ملا دیتا ہے، اپنی تقریروں سے بھی ملا دیتا ہے، اپنے خطاب سے بھی ملا دیتا ہے، کسی کو معجزہ دکھا کے ملا دیتا ہے، کسی کو کنکروں سے کلمہ پڑھا کے دکھا دیتا ہے، کسی کو درختوں سے کلمہ پڑھا کے دکھا دیتا ہے۔ اگر بندے پھر بھی نہ مانے، نبی اپنا چہرہ دکھا کے ملا دیتا، چہرہ دکھا۔ کتنے لوگ ہیں جو بچھڑے ہوئے تھے، خدا سے ملے، کیسے؟
صرف حضور کا چہرہ دیکھ کر، سرکار کا چہرہ دیکھ، بس چہرہ دیکھا، کہا کلمہ پڑھائیے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کس دلیل پہ کلمہ پڑھا ہے، کس دلیل نے دل پہ اثر کیا ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا دلیل ایک ہی کافی ہے، جس کا شاہکار اتنا پیارا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کیا کسی نے کہا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، اور جس کا شاہکار مصطفیٰ ہو وہ خدا کیسا ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کا کام ہوتا ہے بچھڑے ہوئوں کو ملانا۔ ہدایت کا سامان اللہ نے دیا، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، ہمارے لیے اللہ نے قرآن بھیجا، پھر پورے سال کے اندر مختلف موقع دیے، کبھی شعبان دیا، کبھی رمضان دیا، کبھی شب برات دی، کبھی لیلۃ القدر دی، کبھی عید الفطر دی، کبھی عید الاضحیٰ دی، کبھی ذی الحج کے 10 دن پہلے دیے، کبھی محرم کے 10 دن دیے۔ مولا یہ بار بار ہر مہینے، ہر 2 مہینے بعد بار بار کوئی دن آ جاتا ہے، کوئی رات آ جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بندوں کو موقع دیتا ہوں، اب میری طرف آ جاؤ، اب میری طرف آؤ۔ وہ موقع دے رہا ہے، بندے پلٹ آئے، نبی بھیجے، بندے پلٹ آئے، کتابیں بھیجی، بندے پلٹ آئے۔ اب ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ ہے، سبحان اللہ بولیے۔ تاجدار ختم نبوت سرکار کی ذات ہے۔ اب حضور کے بعد نبی آنا کوئی نہیں، پھر اب ولایت کا دروازہ کھول دیا، ہدایت کے سامان اپنے ولی بیچے، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، ولی بھیجے، یہ سارے ہدایت کا سامان ہے۔ کا انسان فکر نہیں کرنی، اگر گمراہ کرنے والے ہیں تو میں رب تجھے بچانے والا بھی ہوں۔ دنیا میں بھیجا، بیچ کے نہ فرمایا یاد رکھنا یہ خیر ہے، یہ شر ہے، توجہ رکھیے گا، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں رستے کلیئر کر دیے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے یہاں مفتی بٹھایا ہے سینے میں۔ حضور سے پوچھا گیا آقا گناہ کیا ہے، جرم کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں؟ جرم کی اتنی جامع تعریف آج تک کوئی نہیں کر سکا جو حضور نے کر دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور گناہ کسے کہتے ہیں؟ میری طرف دیکھیں، گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ادھر دیکھنا ہے، کسے کہتے ہیں؟ حضور نے نا ایک لمحے میں جواب دیا، فرمایا جس پہ تیرا دل کھٹکے، دل، اچھا بندہ غلط کام کر رہا ہو تو اندر ساتھ نہیں دیتا، یہاں کھٹکا رہتا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اچھا جس پہ دل کھٹکے وہ گناہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، خیر بھی بتایا، شر بھی بتایا، اچھائی بھی بتائی، برائی بھی بتائی، اور آگے فرمایا یاد رکھنا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تجھے پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، مولا کیا؟ فرمایا مجھے تلاش کر، ہائے ہائے، مجھے راضی کر، مجھے تلاش کر، مجھے راضی کر، میری عبادت کر،
تیری تخلیق کا مقصد صرف اتنا ہے، باقی معاملہ رزق کا رہ گیا تو نے فکر نہیں کر لی۔ واللہ خیر الرازقین، کوشش کرنی ہے مگر رزق کے چکر میں رازق کو نہیں بولنا۔ زندگی گزر رہی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تخلیق کا مقصد اس نے بتا دیا، خیر و شر کا طریقہ راستہ اس نے دکھا دیا، ہدایت کے سامان اس نے دیے ہیں، اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں قرآن حکیم سے ایک تصور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا، اس نے کہہ کے بھیجا تھا خبردار یہاں دل نہیں لگانا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تم نے یہاں سے عبرت لینی ہے۔ اچھا عبرت کیا لینی ہے؟ 400 سال تک فرعون حکومت کرتا رہا، رزلٹ کیا نکلا؟ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، 400 سال غرق ہو کے مر گیا۔ رزلٹ کیا ہے؟ عبرت کیا ہے؟ جب 400 سال بادشاہت کرنے والا فرعون نہ بچ سکا، موت سے ہم کیسے بچ جائیں گے؟ عبرت، بستیاں تباہ ہوئی، کیوں ہوئی؟ عبرت حاصل کرو، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مگر دنیا ہے، رشتوں کی کشش ہے، بعض میوے ایسے ہوتے ہیں ان کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے بندہ مصروف ہو جاتا ہے، دنیا کے نظاروں میں ایسا کھو گیا کہ پھر خالق کا خیال نہ رہا۔ آنکھ تب کھلے گی جب آنکھ بند ہوگی۔ لفظوں پہ توجہ دیجیے گا، میں کہہ رہا ہوں آنکھ تب کھلے گی جب آنکھ بند ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے بندہ جب مر کے دنیا سے جائے گا، قبر میں جائے گا، منزل وہ آ جائے گی، اِلَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم لوٹ کر اس کی طرف جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ ہم جائیں گے نہیں، لوٹ کر جائیں گے۔ لوٹ کے بندہ وہاں جاتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے۔ بھائی میں یہاں جمعہ پڑھانے گھر سے آیا، اب گھر جانا نہیں، گھر لوٹ کر جانا ہے۔ جہاں سے آیا، ہم تو یہاں کے ہے ہی نہیں، ہم یہاں کے نہیں، ہمارا دیش کوئی اور ہے، ہم کہیں اور سے آئے ہیں۔ یہاں تو اس نے کہا چلو گزرتے گزرتے کچھ دیر رکو، قیام کرو، میری قدرتیں دیکھو، آبشاریں دیکھو، ہوائیں دیکھو، فضائیں دیکھو، میری نشانیاں دیکھ کے مجھے پہچانو۔ یہاں تو رکے تھے اس کی یاد منانے کے لیے، اور ہم نے سمجھ لیا ہم یہی کے ہیں۔ جب لوٹ کے وہاں گئے نا، اب ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ دیجئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہے، نامہ اعمال ہاتھ میں ہے، بس ایک تصور آپ کو سمجھانا ہے، نامہ اعمال ہاتھ میں ہے۔ یہ جو دو فرشتے لکھ رہے ہیں نا، کرامن کاتبین، یہ دونوں ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ ادھر آنکھ بند، نامہ اعمال رجسٹر بند، اور حساب تیار ہے۔ انہیں ٹائم نہیں چاہیے کھاتا پلس مائنس کرنے کے لیے، نو، کلیئر ہے۔ ادھر بند، رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں، مولا بندہ کھڑا ہے،
یہ اعمال نامہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب نامہ اعمال اللہ نے بندے کے ہاتھ میں دینا ہے. فرمایا مجھے نہیں ضرورت، میں جانتا ہوں یہ کیا ہے، اسے پکڑاؤ. پکڑ. اب نامہ اعمال سامنے ہے. اب اللہ کہے گا پڑھ. پورا مجمع میرے سامنے ہے. ایک ہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. میرے اندر تو ہمت نہیں، آپ کے اندر ہمت ہے اپنا نامہ اعمال اس کے سامنے پڑھے؟ ان کے سامنے نہیں پڑھا گیا. ٹھیک فرمایا قاری صاحب. میں اپنا نامہ اعمال آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، اس کے سامنے کیا پڑھا؟ کیا نامہ اعمال اس قابل ہے کہ اس کے سامنے پڑھا جا سکے؟ بندہ دیکھے گا اچھائیاں لکھی ہیں، برائیاں لکھی ہیں، سر پہ ہاتھ مار کے کہے گا ہائے افسوس، اس میں تو ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. ذرۃ خیر یرا ذرۃ شر یرا، دونوں لکھے ہیں. بھلائی کا ذرہ ذرہ لکھا، برائی کا ذرہ ذرہ لکھا. وہاں بندہ کھڑا ہو کے پھر کہے گا ہائے افسوس، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش جو طریقہ مجھے میرے رسول نے بتایا تھا میں اس طریقے پہ چلا ہوتا. کاش. بندہ پھر وہاں کہے گا کاش. پھر آگے بندہ تڑپ کے کہے گا، نامہ اعمال پڑھ رہے ہیں، بندہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش اللہ نے مجھے انسان ہی نہ بنایا ہوتا، میں مٹی ہوتا جس پہ میں اکڑ اکڑ کے چلتا رہا، جس مٹی پہ میں گناہ کرتا رہا. میں انسان ہونے کی بجائے مٹی کا ایک ڈھیر ہوتا. سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں ایک باغ کے اندر. بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. یار غار مصطفیٰ ہے، یار مزار مصطفیٰ ہے، حضور سے سند لے چکا ہے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے. ابو بکر، ڈٹ کے بولو ابو بکر، ابو بکر شک کوئی نہیں. صحابیت کی سند وہاں سے آئی ہے، جنت کی ضمانت مصطفیٰ نے دے دی ہے، شک کی کوئی نہیں ہے. باغ میں بیٹھے ہیں، ایک چڑیا درخت کی ٹہنی پر کبھی اس ٹہنی پہ بیٹھتی ہے، کبھی اس ٹہنی پہ، کبھی اس ٹہنی پہ، کبھی اس ٹہنی پہ، کبھی کوئی پھل کھاتی ہے، کبھی کوئی پھل کھاتی ہے. لمبی آہ کھینچی ابو بکر نے، کہتے ہیں کاش بنانے والے نے مجھے چڑیا بنا دیا ہوتا. پوچھا گیا امیر المومنین اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھ کتنی موج سے کھا رہی ہے اور اس کا حساب بھی کوئی نہیں. ہمارا حساب ہو رہا ہے. بندہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان نہ ہوتا. اور اگلے لفظ یہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 24 ہے. بندہ پھر کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا، آگے کچھ بھیجا ہوتا. ہم سوچے ذرا
مجھ سمیت ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے. بھئی ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کہا مجھ سمیت ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ آگے کے لیے بھیجا کچھ نہیں. آگے کے لیے بھیجا. میں نے پچھلے جمعے بھی شاید اس سے پچھلے جملہ کہا تھا کہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ والے وہ موت سے نہیں ڈرتے. وہ موت سے وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ میر درد نے کہا تھا موت آئی کہ یار کا پیام آیا ہے. وہ کہتے ہیں موت نہیں، یہ یار کا پیام آیا ہے. اتنے سال انتظار کیا تھا، جس چہرے کے لیے خوشی کی بات ہے مر کے قبر میں جاؤں گا، وہ چہرہ مجھے وہاں نظر آ جائے. مر کے پہنچا ہوں میں اس دل ربا کے واسطے. ان کی تیاری ہوتی ہے. وہ موت سے ڈرتے، ہم ڈرتے اس لیے ہیں ہماری تیاری نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے، رمضان المبارک کی مقدس گھڑی ہے. ایک لمحے کے لیے اگر اسی وقت موت آ جائے، ہماری تیاری کیا ہے؟ نامہ اعمال اس قابل ہے کہ اس کے سامنے پیش ہو. وہ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. وہ تو سب کچھ جاننے والا. ایک ایک چیز لکھی ہوگی. پھر بندہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش جو کتاب مجھے پڑھنے کو دی گئی ہے یہ مجھے نہ دی جاتی. افسوس کہ اپنی خطائیں خود پڑھنے لگی. پھر کہے گا بندہ، یہ ساری آرزویں کرتے کرتے کہے گا، آخر پہ پتہ کیا کہے گا؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بندہ سوچے گا. پھر اچانک کہے گا، یہ قرآن حکیم کی آیا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان الخلیلا. بندہ کہے گا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے دوست اسے بنایا تھا. دوست. پھر سنگت یاد آئے گی. جب اٹھتے لے یار بیٹھو یار میں ذرا نماز پڑھا ہوں، دوست بازو سے کھینچ کے کہتا بہ جا ایڈا وڈا مولوی تو. دل دی نماز ہے. پھر یاد آئیں گے وہ دوست جن کی وجہ سے برائیوں کی طرف مائل ہوئے، جو انگلی پکڑ کے برائیوں کی طرف لے کے جاتے، جنہوں نے چوکوں میں کھڑے ہونا ہمیں سکھایا ہے مگر مسجدوں میں سجدہ کرنا نہیں سیکھا. پھر بندہ کہے گا کاش میں انہیں دوست نہ بناتا. اتنے میں نا ایک گروہ گزرے گا. ایک وہ ان کے چہرے ہوں گے، قاری صاحب سورہ القیامہ ہے شاید، داحکۃ مستبشرۃ، چہرے چمک رہے ہوں گے، چہرے مسکراتے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، چہروں پر شادابی ہوگی، خوبصورت چہرے. اور پھر نور ان کے آگے پیچھے ہوگا، دائیں بائیں ہوگا، اوپر نیچے ہوگا. اب تصور کریں، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، اوپر بھی نور، نیچے بھی نور. وہ نور کے ایک حالے میں سے گزر رہے ہوں گے، چہرے حسین ہوں گے. ادھر بندے نے اپنا نامہ اعمال پکڑا ہوگا. پھر دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت معہم، کاش آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، میری نسبت ان کے ساتھ ہوتی، میرا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا. بندہ پھر اپنی صحبت پر پچھتائے گا.
اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا یا لیتنا نردو، بندہ کہے گا مولا ایک بار دنیا میں بھیج، ایک بار دنیا میں نردو، بس ایک بار لوٹا۔ اچھا جا کے کیا کرے گا؟ بندہ کہے گا مولا اگر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سر سجدے سے اٹھایا تو پھر کہے گا میں تیرا مومن بن کے رہوں گا، سجدے پہ سجدہ کروں گا، قیام پہ قیام، مولا جیسے کہے گا ویسے کروں گا۔ پھر اللہ فرمائے گا بندے تجھے موقع دیا تھا، تجھے موقع دیا تھا، مگر افسوس کہ تو نے وہ موقع ضائع کر۔ خطبہ منبروں پہ یاد کرواتے رہے، قاری مصلوں پہ یاد کرواتے رہے، اولیاء یاد کرواتے رہے، قرآن کی آیتیں یاد کرواتی رہی، کیا آج لے ان کی پناہ، آج لے بولیے ذرا ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ۔ بندے آج وقت ہے، لیکن ہم اس آج کو سمجھ نہیں رہے، نہیں سمجھ رہے۔ دنیا میں امیر آہ کیا کر چلے، بوجھ گناہوں کا اپنے سر دھر چلے۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا چٹی چادر پھومنا والی، چٹی چادر پھومنا والی تے داغ نہ لاوی جنیاں، یہ سفید چادر ہے، یہ نام اعمال۔ چٹی چادر پھومنا والی تے داغ نہ لاوی جنیاں، پھر نہ کی حشر دہاڑے ہائے ربا ایک ہی بنیا، پھر نہ۔ آج موقع ہے، اگر کچھ سیاہ دبے نامہ اعمال میں آ گئے، اس نے رمضان جیسا موسم عطا کر دیا، ابر کرم برس رہے ہیں، آنسو بہا بہا کے نامہ اعمال کو صاف کر۔ اور میں آخری آرزو پڑھوں، وقت تھوڑا ہے، بندہ کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش جب میں دنیا میں تھا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہو، میں نے رسول کا دامن پکڑا ہوتا، وہ رسول جو ہمیں برائی سے بچانے والے تھے، وہ رسول جو نیکی کا حکم دینے والے تھے، مگر میں نے رسول کی باتوں پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ اور میرے حضور میرے لیے کیا کرتے رہے۔ کبھی غور کرے، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کیا کرتے رہے۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی سردیوں کی لمبی راتیں، محبوب ساری ساری رات مصلی پہ، سجدہ نہیں، ساری ساری رات کھڑے رہتے، قیام، پاؤں سوج جاتے، حدیث میں آیا متورم ہو جاتے، پاؤں سوج کے زخم اور زخموں سے خون آتا، سرکار کھڑے ہوتے۔ اور محبت کا عالم کیا تھا، جس کی عبادت کرتے تھے نا وہ رب پکار اٹھا قم اللیل الا قلیلا، سونیا تھوڑی عبادت کیا کر۔
جس کی عبادت کر رہے نا وہ رب کہہ رہا ہے سولیا تھوڑی عبادت کیا، تھوڑی، تیرے سجدے مجھے بڑے پیارے ہیں مگر تجھے تکلیف میں تو نہیں نہ ڈالنا، تھوڑی عبادت کیا کر۔ قم اللیل الا قلیلا، میں نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا جاگا کر، تھوڑی عبادت کیا کر۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ساری رات گزر جاتی، توجہ رکھیے، ساری رات گزر جاتی، سرکار مصلی پہ کھڑے رہتے، صبح ہوتی میں ہاتھ جوڑ کے کہتی سونیا اتنی مشقت میں کیوں پڑتی ہے، اب تو اس نے بھی کہہ دی ہے، اب تو اس نے بھی کہہ دیا ہے تھوڑا جاگا کر، تھوڑی عبادت کیا کر، اس نے اختیار دے دیا ہے، آپ پھر بھی ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں۔ حضور نے جو جواب دیا میں کیسے بتاؤں، آپ کیسے سنیں گے؟ اما عائشہ نے کہا حضور پھر بھی کھڑے رہتے ہیں، حضور کی آنکھوں بھیگ گئی، آپ سامن کی جڑی شروع ہو گئی، چشمان مقدس سے آنسو نکل آئے، آقا اتنی عبادت کیوں؟ حضور نے فرمایا عائشہ میری امت بڑی گناہگار ہے، میری امت بڑی گناہگار ہے، سرکار ہمیں کسی مقام پہ نہیں بھولے۔ ایک دن جبریل حاضر ہوئے خدمت میں، تو جبریل کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی، سرکار نے پوچھا جبریل آگے بھی آتے ہو، روز آتے ہو، ایک دن میں کئی بار آتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی، انہوں نے بتایا کہ جبریل اتنی بار کیوں آتا تھا، وجہ کیا ہے کیوں آتا تھا؟ وہ کہتے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے جبریل بار بار سدرہ چھوڑ کر، وجہ یہ تھی جبریل کا حضور کے دیدار کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا، بہانے سے بار آتے، فرماتے جبریل پہلے بھی آتے، آج پریشانی کیوں ہے؟ عرض کی سونیا مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، میں اس کے حکم پر آج جہنم کو دیکھ کے آ رہا۔ پوچھا کیا دیکھا؟ عرض کی حضور میں نے جہنم کے 7 درجے دیکھے۔ جبریل مجھے تفصیل بتا۔ جبریل عرض کرتے آقا آخری درجہ 7واں درجہ اس میں منافق ہوں گے، 6 میں مشرک ہوں گے، 5ویں میں مجوسی ہوں گے، 4 میں سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش کرنے والے ہوں گے۔ یہ بیان کرتے کرتے 6 درجے جبریل نے بیان کر دیے، 7واں بیان، 6، 5واں، 4، تیسرا، دوسرا، ایک درجہ رہ گیا، اس پہ جبریل چپ ہو گیا۔ فرمایا جبریل پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل چپ ہے۔ 7ویں میں بتا دیا، 6، 5، 4، تیسرے، دوسرے میں بتا دیا۔ فرمایا جبریل پہلے پہ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ بتاؤ نا۔ اب جبریل کی آنکھیں بھی بھر آئی، حضور کی طرف دیکھا نہیں گیا، سر جھکا کے کہا سونیا پہلے میں آپ کی امت کے گناہگار ہو گئے، آپ کی امت کے گناہگار ہو، بس یہ سلہ تھا۔ راوی کہتا سرکار نے کھانا پینا چھوڑ دیا، سرکار پہلے اصحاب سے ملاقاتیں کرتے تھے، اب ملاقاتیں بھی چھوڑ۔ صحابہ کہتے حضور نماز پڑھانے باہر آتے، نماز پڑھا کے
پہلے ملاقاتیں ہوتی تھی، اب ملاقاتیں چھوڑ دی حضور نے، آتے نماز پڑھا کے پھر تنہائی میں چلے جاتے، کھانا پینا چھوڑ تنہائیوں میں۔ ایسا بھی ہوا پتھروں کی سرزمین ہے اور طٰہٰ کی نازک پیشانی کئی گھنٹے سجدے میں پڑی ہوئی ہے، صحابہ بلاتے ہیں حضور بات نہیں سنتے، صحابہ سوال کرتے ہیں حضور رو پڑتے ہیں، صبح رونا، شام رونا، دن روتا، رات رونا، سرکار روئے جا رہے ہیں۔ چوتھے دن جبریل اترا، کہا اللہ پوچھ رہا ہے سونیا کیوں روتے ہو، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جبریل تو نے خود ہی تو بتا دیا پہلے درجے میں میری امت کے گناہگار ہوں گے، میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میرے غلام دوزخ میں جائے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اتنا جواب سنا جبریل لوٹ گیا، کچھ دیر بعد پلٹا، اب تسلی کا سامان لے کے آیا تھا، محبوب کا دل دکھے تسلی عرش سے اترتی ہے۔ جبریل سلام عرض کیا، حضور اللہ کا پیغام ہے۔ جبریل سنا، فرمایا سونیا اللہ فرما رہے غم نہ کر، والا سوف یعطیک ربک فترضی، اللہ آپ کو اطلاع عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ سونیا غم نہ کیجئے، پریشان نہ ہوئیے۔ اور امام جعفر الصادق کا ایک قول یاد آیا، ان سے پوچھا گیا حضور اس موقع پہ یہ آیت اتری ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ تو بتائیے اللہ فرما رہے آپ کو اطلاع دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے، آپ اتنا تو بتائیے کہ حضور کب راضی ہوں گے، حضور کب راضی ہوں گے؟ امام جعفر الصادق کا جواب سنو، فرمایا جب تک ایک ایک امتی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہ کر دیا حضور اس وقت تک راضی نہیں۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، کیوں؟ ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا۔ لوگوں جرم ہم کرتے ہیں، جرم ہم کرتے ہیں، روتے مصطفیٰ ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے نا اپنی کتاب میں لکھا ہے، توجہ، اپنی کتاب میں لکھا ہے امام سیوطی نے کہ حضور کی گنبد خضرا میں مصروفیات کیا ہے؟ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، میں جملہ پھر بتا دیتا ہوں۔ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضور کی اپنی قبر انور میں مصروفیات کیا ہے؟ یار میری مصروفیات کیا میرے گھر والے جانتے ہیں، قاری صاحب کی مصروفیات گھر میں کیا ہے ان کے گھر والے جانتے ہیں، قربان جائیں امتی بتا رہا ہے نبی کی مصروفیات کیا گیا ہے۔ میں تشریح نہیں کروں گا، جلدی سے 4 مصروفیات جو امام سیوطی نے لکھی میں انہیں سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ کتنی مصروفیات؟ 4۔ حضور کی آج بھی یہی مصروفیات ہے گنبد خضرا میں۔ پہلی مصروفیت فرماتی النظر فی اعمال امتی، حضور ہر روز اپنے امتیوں کے اعمال دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا تشریح کا وقت نہیں، وقت ہو گیا ہے، اعمال دیکھتی ہے۔
اگر اچھے ہوں حضور خوش ہوتی ہے، اگر ہم جیسے کمینوں کے اعمال چلے جائیں سرکار دکھی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کام امام سیوطی کہتی ہے وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، لوگوں گناہ یہاں میں کرتا ہوں، اس گناہ کی معافی حضور گنبد خضرا میں پاتے گناہ ہم کرتے، اس گناہ کی معافی گنبد خضرا میں۔ تیسرا کام فرماتے وَالتَّرَدُّدُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرَكَةِ فِيهَا، پھر حضور اپنی قبر انور سے نکل کے پوری دنیا کا وزٹ کرتے ہیں، دورہ فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دورہ فرماتے ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے دورہ کیوں کرتے ہیں؟ آگے وجہ بتائی لِحُلُولِ الْبَرَكَةِ فِيهَا، دورہ کیوں کرتی ہے؟ تاکہ غلاموں کے گھر میں بھی برکت آ جائے، غلام اگر قبر میں ہے تو قبر میں بھی برکت آ جائے۔ چوتھا کام، اسی لیے ملا علی قاری نے کہا جب گھر جاؤ تو ادب یہ ہے گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر والے گھر نہ ہوں تالا لگا ہو، تالا کھول کے اب گھر والوں کو نہیں اپنے نبی کو سلام کیا کرو۔ مولا علی قاری نے لکھا مسئلہ۔ چوتھی مصروفیت گنبد خضرا میں، پہلی اعمال دیکھتی ہے، استغفار کرتی ہے، غلاموں کے گھروں میں آقا برکت کے لیے چکر لگاتی ہے۔ چوتھا کام فرماتی ہے وَحُضُورُ جَنَازَتِ مَن مَّاتَ مِن سَالِ أُمَّتِي، ہائے ہائے ہائے، اس کون آ جائے گا اس صف میں؟ امام جلال الدین سیوطی کہتی ہے حضور کا چوتھا کام کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ اگر حضور کا کوئی نیک امتی فوت ہو جائے حضور اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ایک